ایران کے شہید سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کے الوداعی مراسم میں پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران کے مصلی امام خمینی پہنچے، شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، باقر غالباف اور عباس عراقچی کو پرسہ دیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے شہید سپریم کمانڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے سرکاری دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملے۔ انہوں نے شہید رہبر معظم سید آیت اللہ خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر دفاع سید ماجد ابن رضا سے بھی ملاقات کی۔ الوداعی مراسم میں شرکت کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر وطن واپس روانہ۔ چین کا اعلی سطح وفد کا آیت اللہ خامنائی کی الوداعی تقریب میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گیا۔ چینی پیپلز کانگریس کے نائب صدر نے ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر غالباف سے ملاقات کی۔ باقر غالباف نے کہا، چین ایک ایسا ملک ہے جو مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ آبنائے ہرمز میں چینی جہازوں کی آمد و رفت سے متعلق مسائل حل کر دیے۔ اور پاکستان اور ایران کی محبت دو طرفہ ہے، یہ محبت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی پاکستان کی ثالثی قبول نہ کرتے۔ تہران میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی ایئروائے نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، پاکستان کے کردار پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دونوں ممالک کی دو طرفہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ امریکی اخبارات کا ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی سازش کا انکشاف۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا، اسرائیل نے ایرانی مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکی حکام کا خیال تھا اسرائیل نے رواں سال کے آغاز میں مذاکرات کے دوران ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی چیف مذاکرات کار باقر غالباف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے کئی ممالک کے ذریعے ایران کو ممکنہ خطرے سے خبردار رہنے کا پیغام پہنچایا۔ مشکل وقت میں نیٹو نے ساتھ نہیں دیا۔ امریکہ نیٹو پر یورپی اتحادیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی پھر اتحادی ملکوں پر تنقید۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، نیٹو میں دفاعی اخراجات کی تقسیم مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ نے 2014 سے 2025 کے دوران $999 ارب خرچ کیے، جو سب سے زیادہ رقم ہے۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا، اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کیس کی تفتیش۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے، غیر ملکی خواتین اور ملزم احمد رضا ڈار کے درمیان کرپٹو کرنسی کا تنازع تھا۔ ملزم احمد رضا ڈار نے خواتین سے 15 لاکھ امریکی ڈالرز وصول کرنے تھے۔ کرپٹو کرنسی کی رقم پاکستانی روپوں میں 45 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ملزم احمد رضا ڈار نے خواتین کو بہانے سے پاکستان بلوا کر اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ ملزمان احمد رضا ڈار، حسن رضا، اسکندر عزیز خان اور ساجد علی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسحاق ڈار کے قریبی عزیز پر لاہور کے ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی، فیصل واڈا نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، کچھ جمہوری جنازے سالوں سے ملک کو لوٹنے کے بعد اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں۔ کیس کو ریپ کی بجائے بھتہ خوری تک محدود کرنے کی کوشش جاری ہے۔ پہلے ہی کہا تھا، کچھ پاکستانیوں کے انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی۔ پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں، بہن اور بیٹی کا فرق بھی بھول گئے۔ پاکستان کے امیج کا ذرا سا بھی احساس ہے تو اسحاق ڈار فوری عہدے سے استعفیٰ دیں۔ شرمناک الزام کے بعد کون اسحاق ڈار کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کہنا کہ المناک حادثے پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہاں پر غفلت تو ہوئی، لیکن والدین بھی رجسٹرڈ سینٹرز میں بچوں کو بھیجیں۔ اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تو میں ناکام ہوں۔ اگر کوئی بچہ گٹر میں گر کر مرتا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کہنا آمد۔ جاں بحق بچوں کے والدین سے ملاقات۔
تعزیت کا اظہار کیا۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے بچوں کے والدین میں چیک تقسیم کیے، کہا دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف امداد دینا کافی نہیں، یہاں کے مسائل کو بھی حل ہونا چاہیے۔ عوام کو حیثیت نہ دینے کا طرز عمل ترک کرنا پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کہنا حادثے میں جاں بحق بچوں کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا یہ وزیر اعظم کا حلقہ ہے اور یہاں اسکولوں کی عمارتیں مخدوش ہیں۔ حکام بتائیں پنجاب میں کتنے اسکولوں میں سہولتیں ہیں، جماعت اسلامی متاثرین کی مدد کرے گی۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں بس کھائی میں گرنے سے 40 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ حادثہ دانا سر پر پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند نے بتایا حادثہ اوور سپیڈنگ اور اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔ ایک زخمی مسافر کے مطابق مسافر سے جھگڑے کے بعد ڈرائیور نے جان بوجھ کر بس کھائی میں گرائی۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کا جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ خیبر پختونخوا حکومت نے جھیل سیف اللہ میں کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی، 7 روز میں رپورٹ اور سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ لائف جیکٹس، ریسکیو آلات اور مسافروں کی حفاظتی اقدامات کی جانچ ہوگی۔ کشتی چلانے والے شخص کی اجازت، اہلیت اور لائسنسنگ کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ 1 جولائی کو کشتی ڈوبنے سے لاہور کے خاندان کے 7 افراد لقمہ اجل بنے۔ امریکہ سے آئی لڑکی کی لاش تاحال نہیں ملی۔ حقوق کے لیے کشمیر کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، کیا یہ ان کے پاس جائیں گے جو محرومیوں کے ذمہ دار ہیں؟ جو پہلے محرومیاں دور نہ کر سکے وہ اب کیا کریں گے؟ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کی سردار تنویر الیاس کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا آزاد کشمیر کے بچوں کو 100% تعلیم دی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں جو کرپشن میں ملوث پایا گیا وہ وزیر نہیں رہے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر کی اسلام آباد میں لانچنگ تقریب، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا عوام کو بجلی 3 روپے یونٹ دینا کسی طور پر بھی قابل عمل نہیں۔ وفاقی حکومت کل یہ مراد واپس لے گی تو پھر سے شدید مسئلہ کھڑا ہوگا۔ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی واپس میں 1 دن کی توسیع، امیدواران کاغذات نامزدگی کل تک واپس لے سکتے ہیں۔ حتمی امیدواروں کی فہرست 5 جولائی کو جاری ہوگی۔ انتخابی نشانات 6 جولائی کو الاٹ کیے جائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے وفاقی وزیر رانا قاسم نون کی ملاقات، آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کی مذمت۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کشمیر جیسے قومی مفاد کے معاملات پر وفاقی اور صوبائی اداروں میں قریبی رابطہ ناگزیر ہے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون اور پوری قوم کا متفقہ موقف ہے۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے پر لگا ہوا ہے۔ میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی بھارت کے موضوع پر اہم نشست۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ ہندوتوا نظریے نے بھارت کے سیکولر چہرے کو مسخ کر دیا ہے۔ تقسیم شدہ معاشرے کی موجودگی میں بھارت کے شائننگ انڈیا ہونے کا نعرہ ڈھکوسلا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام دنیا کی بڑی فوجی چھاونی میں محصور ہیں۔ پاکستان کے استحکام ترقی کو ہندوتوا کے پیروکار اپنی موت سمجھتے ہیں۔ کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرکردہ لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان اور اس کی عوام بھارت سے نہ کبھی مروب تھے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ بھارت میں رام مندر سے متعلق بدعنوانی کی تحقیقات، مودی اور RSS کا سیاسی گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ بلومبرگ کے مطابق مندر کو نقد رقم، سونا چاندی کے زیورات کی صورت میں ماہانہ 40 سے 100 ملین روپے تک ملنے کے عطیات میں کرپشن کی گئی۔ بھارتی تجزیہ کار کا کہنا تھا رام مندر کے عطیات RSS کے خزانوں میں منتقل کیے گئے۔ دیوار نے کہا بھارتی حکومت نے بابری مسجد شہید کر کے اطراف میں قبضہ کر کے رام مندر تعمیر کیا تھا۔ ہمارے پاس ٹاپ لیول کا کوئی کرکٹر نہیں، زبردستی کسی کو ایک کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم ہوم گراؤنڈ پر جیتنا ہی بھول گئے تھے۔ میرے فارمولے کی وجہ سے پاکستان 4 ٹیسٹ جیتا۔
پی سی بی ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو. کہا لیگز کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ سب سے زیادہ متاثر ہوئی. چیمپئنز ٹرافی میں ناکامی بڑا دھچکا ثابت ہوا. پشاور میں جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے میں خاتون وکیل پر تشدد. ملزم نے خاتون وکیل کو کمرے عدالت سے نکلتے ہی اٹھا کر زمین پر پٹکا. ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کی انکوائری کے بعد مخالف فریق عبدالصادق کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. متن کے مطابق واقعہ 23 جون کو پیش آیا. دیوانی مقدمے کی سماعت کے دوران گالم گلوچ پر عدالت نے مخالف فریق کو باہر نکال دیا. مخالف فریق عبدالصادق نے خاتون وکیل کے کمرے عدالت سے نکلتے ہی حملہ کر دیا. کراچی کلفٹن کے علاقے بخاری کمرشل کے کیفے میں 4 خواتین اور لڑکے کا لڑکی پر تشدد. متاثرہ لڑکی نے ترکشا پولیس کو قانونی کارروائی کی درخواست جمع کروا دی. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آبائی نیوز نے حاصل کر لی. تشدد سے متاثرہ زخمی لڑکی کے ہاتھ کی انگلی کا ناخن بھی اکھڑ گیا. متاثرہ لڑکی غیدہ فہد کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت میں اپنی دوست ایمان کے ساتھ کیفے میں ڈنر کر رہی تھی. حمید کاکڑ، آمنہ خان، رنزا شاہ اور سنینا حق حملے میں شامل تھے. میرا گلا دبا کر جان سے مارنے اور اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. حملے میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. سانحہ گل پلازہ کیس میں سرکاری وکلا نے پولیس کی ناقص اور نامکمل تفتیش پر کیس کا چلان ایک بار پھر واپس کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے چلان میں پہلے نشاندہی کی گئی، غلطیوں کو دور نہیں کیا گیا. چلان کے ساتھ عدالتی کمیشن کی اہم رپورٹ بھی منسلک نہیں کی گئی. عمارت کے ایمرجنسی گیٹ بند ہونے سے متعلق کوئی تفتیش نہیں کی گئی. اس بات کا بھی ذکر نہیں کہ عمارت کے راستے کس نے بلاک کیے. چلان میں 11 سالہ بچے سمیت 6 ملزمان کو سانحے کا ذمہ دار قرار دیا گیا. ماضی کے واقعات سے سبق سیکھا، شہری سہولتیں بہتر بنا رہے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کے گلستان جوہر میں فائر اسٹیشن کے افتتاح کے موقع پر گفتگو. کہا 30 سال بعد فائر اسٹیشن تعمیر کیا گیا ہے. فائر اسٹیشن کی بحالی کے ساتھ مشینری اور آلات کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی شہر کو مزید بہتر بنائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے این ایچ اے کو شہریوں سے اضافی ٹول ٹیکس لینے سے روک دیا. نان ایم ٹیگ اور کم بیلنس ایم ٹیگ پر 50% اضافی ٹول لینے کا نوٹیفیکیشن آئندہ سماعت تک معطل. عدالت نے این ایچ اے سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. کراچی میں سڑکیں کم، گڑھے زیادہ. پور کے چورنگی سے منگو پیر والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار. گاڑیاں ہچکولے کھاتی ہیں، حادثات معمول بن گئے. اس سڑک پر سفر کرنا چیلنج بن گیا. عوام کا حکام سے توجہ دینے کا مطالبہ. جتنے ٹیکس لگانے تھے لگا لیے، اس سے زیادہ لوگوں میں سکت نہیں ہے. بجٹ میں نئے ٹیکس کم ہیں. توجہ ٹیکس چوری والے سیکٹرز پر دی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں تقریب سے خطاب. وزیر خزانہ کا کہنا تھا وزیر اعظم نے کہا شوگر سیکٹر میں میری فیملی کا بزنس ہے. چیریٹی کا آغاز گھر سے ہوگا. کوئی یہ نہ کہے وزیر اعظم نے اپنی فیملی کو بچا لیا. اس کے بعد باقی سیکٹرز کی باری آئے گی. صرف شوگر سیکٹر سے 60 ارب روپے کا اضافی ٹیکس ملا. لاہور میں پھلوں کے بادشاہ آم کا میلہ. مینگو فیسٹیول میں لڈو، توتا پری، گلاب جامن سمیت 140 سے زائد اقسام کے آم کی نمائش. ٹھنڈے میٹھے آموں کے ساتھ مختلف اقسام کے ڈیزرٹ، چٹنی اور خشک آم بھی توجہ کا مرکز. شرکا کا کہنا ہے پہلی بار آم کی اتنی نئی اقسام دیکھی ہیں. سونے اور چاندی کی قیمت میں اضافہ. فی تولہ سونا 12,200 روپے اضافے سے 4,40,936 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں $122 بڑھ کر فی اونس سونا $4,185 پر، فی تولہ چاندی 319 روپے اضافے سے 6,764 روپے کی ہو گئی. اور پنجابی کے لوگ گلوکار عالم لوہار کے مداح آج ان کی 47ویں برسی منا رہے ہیں. چمٹے کو بطور آلائے موسیقی متعارف کرانے کا سہرا عالم لوہار کے سر ہے. جگمی نے عالم لوہار کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا.
انہوں نے اپنے شاندار فنی کریئر میں صوفیانہ کلام گا کر بھی خوب ڈانٹ سمیٹی. ان کی موت ایک ٹریفک حادثے میں ہوئی. عالم لوہار کو بعد از وفات تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا.